پاک پتن کے بعد آپ نے یعنی کس عمر میں آپ نے لاہور آنے کا فیصلہ کیا، اور کیا مقاصد تھے آپ کے ذہن میں جنہیں لے کے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب لاہور کی جانب رخ کریں؟ اس میں بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ میں 9ویں جماعت میں تھا، تو اسکول میں کچھ توقع تھی ہمارے اساتذہ کو کہ میں شاید غیر معمولی کارکردگی دکھاؤں گا امتحان میں۔ 10ویں کا امتحان اسکولوں کے لیے بڑی اہمیت کی چیز ہوتی ہے۔ تو سید صاحب اس زمانے میں صدر مدرس سید شیر محمد صاحب، ہمایوں صاحب کا تبادلہ ہو چکا تھا، ہمایوں صاحب سے بہت محبت کا تعلق رہا، اب بھی ہے۔ میں نے سید صاحب کی خدمت میں جا کے ایک ایسی بات کہی جو آپ شاید باور نہیں کریں گے کہی جا سکتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب صبح سے لے کر 5 بجے تک یہاں تعلیم ہوتی ہے تو میرا وقت ضائع ہوتا ہے، تو کیا آپ مجھے اجازت دے دیں گے کہ میں ان جماعتوں اور ان لیکچرز میں اور اساتذہ کی ان سب چیزوں سے مستثنیٰ کر دیا جاؤں، اور مجھے آپ ہاسٹل میں ایک کمرہ دے دیں، میں اس میں رہ کر کچھ لائبریری سے اور دوسری چیزوں سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، اور اطمینان رکھیں کہ میں آپ کو 10ویں کے امتحان میں مایوس نہیں کروں گا۔ یہ بات ایک ایسی بات ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ تم کیا پاگل ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ سید صاحب نے اجازت دے دی۔ یہاں ہو جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے سب لوگوں کو بٹھا کے یہ واقعہ سنایا بھی تھا، میں نے اس کو لکھا بھی ہے۔ انہوں نے اجازت دے دی، اور جو اسکول کا ہاسٹل تھا اس میں اسکول کی چھت پر 2 کمرے تھے الگ، ان میں سے ایک کمرہ انہوں نے مجھے دے دیا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ اسکول کی بڑی چھوٹی سی لائبریری تھی، تو اس کو اگر آپ اوپر منتقل کر دیں، کوئی نہیں پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کو۔ تو انہوں نے یہ بھی اجازت دے دی، اور ساری کتابیں اس کمرے میں منتقل کر دی گئیں، اور ایک استاد سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی کو کوئی کتاب چاہیے ہو تو بتا دیا کریں، وہ لے لیں گے۔ تو میں کوئی 1.25 سال کے قریب اسی میں مقیم رہا، وہیں سے میں نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا ہے۔ وہاں طاہر صاحب بھی بعد میں کچھ عرصہ میرے ساتھ مقیم رہے، تو ہم 2 تھے۔ چنانچہ پھر 10ویں کا امتحان دینے کے بعد اس زمانے میں ظاہر بہت سی چیزیں میں نے پڑھ لی تھیں، بہت سی چیزوں سے میں واقف ہو گیا تھا، خاص طور پر ابوالکلام آزاد اور علامہ اقبال اور مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی کی بہت سی تصنیفات نظر سے گزر گئی تھی، تو اب ذہن بھی بالکل اور تھا، اس کے منگیں آرزوئیں بھی بالکل اور ہو چکی تھیں۔ میرے والد کی خواہش یہ تھی کہ ساہیوال کے گورنمنٹ کالج میں داخل ہوں۔ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ ساہیوال کا گورنمنٹ کالج اس علاقے میں بڑی شہرت رکھتا ہے، اور اس میں بعض بڑے لوگ پڑھاتے رہے ہیں۔ مثلا میرے بعد کے استاد ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب، جو عربی زبان کے غیر معمولی جاننے والے لوگوں میں سے تھے، وہ ایک زمانے میں اسی کالج میں رہے ہیں، اور ان سے بھی کچھ تعارف اسکول کے زمانے میں ہو گیا تھا۔ وہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ہمارے اسکول میں سید شیر محمد صاحب کا مزاج بہت علمی مزاج تھا، تو انہوں نے ایک مذاکرے اور مشاعرے کا اہتمام کیا۔ یہ 3 روزہ مجالس رہیں اسلامیہ اسکول کی تاریخ میں، یہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ اس میں بہت سے شعراء آئے، انہوں نے شعر پڑھے، اور پاک پتن جیسے شہر میں لوگ بہت ذوق شوق سے اس میں شریک ہوئے۔ علمی مذاکرہ بھی ہوا۔ اس علمی مذاکرے میں ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب، جو بعد میں میرے استاد ہوئے، یہ گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی کئی برس تک، غالباً 26 سال تک یہ عربی ادب کے استاد رہے ہیں، اور بڑی شخصیات میں سے مولانا اصغر علی روحی کے یہ صاحبزادے ہیں، اور ان کے ایک لحاظ سے آپ شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہاں سے تشریف لائے، اور اس میں جو عنوان ان کے مقالے کے لیے تجویز کیا گیا تھا وہ تھا عربی زبان کا مستقبل پاکستان میں۔ تو وہ تشریف لایا، انہوں نے آ کے تو مقالہ پڑھنے کے سے پہلے اپنی اینک اتاری، کھڑے ہوئے روسٹرم پر اینک اتار کے، تو انہوں نے کہا کہ مقالے کا خلاصہ میں پہلے بیان کر دیتا ہوں۔ پاکستان میں عربی زبان کا ماضی بھی تاریخ تھا، حال بھی تاریخ ہے، مستقبل انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ تاریخ ہوگا۔ اب آپ مقالہ سنیں۔ یہ پہلا تعارف تھا جو ان کے ساتھ وہاں میرا ہوا۔ اسی میں پہلی مرتبہ میں نے بعض شاعروں کو مشاعرہ پڑھتے ہوئے دیکھا، اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور اس کے اشعار بہت سے مجھے اب بھی یاد ہیں جو وہاں پڑھے گئے تھے۔ کوئی ایک آدھ سنا تو دیجیے۔ اس طرح ایک بڑا اچھا شعر تھا، غالباً راجندر سنگھ بیدی کا تھا، وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے ہندوستان سے، کہ چند تارے ٹوٹ کر دامن میں میرے آ گرے، میں نے پوچھا تھا ستاروں سے تیرے غم کا مقام۔ واہ واہ واہ۔ اس طرح کے بہت سے اچھے اشعار۔ ساغر کی کوئی غزل بھی پڑھی گئی تھی، مجھے جہاں تک یاد آتا ہے، یہ کوئی 8ویں 9ویں کی بات ہے۔
اور یہی 8ویں 9ویں کا زمانہ ہے جس میں نصیر الدین ہمایوں صاحب کے ایما سے میں لاہور آیا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ. اس میں منظور الحسن گیلانی صاحب بھی تھے. جمعیت کا اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک اجتماع ہوا تھا داروغہ والے میں. اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یہ 15واں سالانہ اجتماع تھا. داروغہ والا کے داؤد گارڈنز میں یہ اجتماع ہوا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں تنظیم وغیرہ سے دلچسپی نہیں ہے. یہ میرا مزاج نہیں تھا، لیکن تم جاؤ وہاں تمہیں بہت سی چیزیں نئی دیکھنے کو ملیں گی. تو پہلی مرتبہ میں نے مولانا سید اللہ صاحب مودودی کو وہاں دیکھا اور سنا. پہلی مرتبہ انہوں نے YMCA ہال میں جو آخری خطاب فرمایا اس میں مجھے شریک ہونے کا موقع ملا. تو اس طرح ایک براہ راست تعارف بھی 9ویں جماعت میں ہو گیا تھا. اس وجہ سے میرے اندر یہ شدید خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ میں لاہور ہی پڑھنے کے لیے جاؤں. سائی وال کی تجویز پر میں راضی نہیں ہوا کسی طرح بھی، اور والد کا اصرار رہا اس میں. بہرحال بالآخر انہوں نے مجھے اجازت دے دی. اس میں ایک سہولت یہ تھی کہ میری بڑی بہن لاہور میں بیاہی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں گا. تو میں وہاں سے تنہا سوار ہوا آ کے میں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں. اور آپ دیکھیں کہ ہم دیہاتی لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے. 16 سال دیہات میں گزارے تھے. اس عرصے کے دوران میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ بجلی کی روشنی میں کیسے پڑھا جاتا ہے، پنکھا کیا ہوتا ہے. تو اس پس منظر سے میں آیا تھا. تو مجھے جب میں داخلہ دیا تو اس وقت غالباً جتنے لوگ بھی گورنمنٹ کالج میں داخل ہوئے ان میں دوسرا نمبر تھا میرا نمبروں کے لحاظ سے. اس وقت بھی میرٹ ہائی ہوگا جی، بہت غیر معمولی تھا. اور جو پہلے نمبر پر تھے وہ ایک بنگالی تھے. اس وقت تو ابھی پاکستان الگ نہیں ہوا تھا. وہ ایک بنگالی تھے، وہ آگے تعلیم کے لیے راضی نہیں ہوئے. تو اس لحاظ سے آپ کو پہلا نمبر 2 میرا وہ رہا. لیکن میں اپنی آپ کو اس وقت کی صورتحال بتاتا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ داخلہ تو ملنے کا کوئی زیادہ امکان نہیں گورنمنٹ کالج میں، تو دیکھتے ہیں پھر کسی اور جگہ بھی داخلہ مل جائے گا. تو میرے بہنوئی ہنستے تھے کہ تم کیا باتیں کرتے ہو، تمہیں داخلہ نہیں ملے گا تو پھر کس کو داخلہ ملے گا. تو اللہ کا شکر ہے وہ داخلہ ہو گیا اور میری تعلیم شروع ہو گئی. میرے والدین اس کے 3-4 ماہ کے بعد پھر وہاں سے اپنا گھر بیچ کر یہاں منتقل ہوئے. تو جاوید صاحب آپ کا گورنمنٹ کالج میں ہاسٹل میں رہنے کا اتفاق ہوا اقبال میں، یا قائد تو تھا نہیں اس وقت؟ نہیں، اس لیے رہنے کا نہیں ہوا کہ میری بہن یہاں تھی. تو جب تک والدین نہیں آئے میں بہن کے پاس مقیم رہا. ان کا گھر بھی گورنمنٹ کالج سے بہت قریب تھا، وہ نسبت روڈ پر رہتی تھی. تو وہاں سے آپ پیدل کالج جا سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں تھی. وہ ہسپتال کے اندر سے گزر کے برسوں ہم کالج جاتے رہے. پھر 3-4 مہینے غالباً گزرے تھے کہ والد صاحب نے وہاں گھر بیچ دیا، اس لیے کہ ان کے پاس بھی وہاں رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا تھا. تو پھر انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ لاہور منتقل ہو جائیں گے. 1967 میں ہم لوگ خاندان کے لحاظ سے لاہور منتقل ہو گئے. لاہور میں ہمارے بہت خاندان کے لوگ تھے پہلے سے، تو اس وجہ سے کوئی اجنبی جگہ نہیں تھی. لیکن یہ تو میں مستقل آ گیا، اس سے پہلے 2-3 مرتبہ لاہور آنے کا اتفاق ہوا تھا. تو لاہور آنے کا کبھی آپ کو شوق بھی رہا تھا؟ یعنی 2 چیزوں کی وجہ سے میں نے آپ سے عرض کیا نا. ایک تو یہی کہ تعلیم ایک بڑا مسئلہ تھا کہ تعلیم کہاں پانی ہے. تو تعلیم کے لحاظ سے چونکہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھنے کا شوق تھا تو لاہور میں آنے کا شوق بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ جب میں 9ویں جماعت میں لاہور آیا اور بہن کے پاس کچھ دن کے لیے رہا، اسی طرح غالباً 9ویں جماعت ہی میں میرے کسی عزیز کی شادی تھی، اس میں ہم لوگ لاہور آئے. تو میں کچھ دن 2-3 ہفتے یہاں مقیم رہا. تو بہن کا گھر اگر آپ دیکھیں نسبت روڈ سے، تو اس سے آپ نکل کے بڈن روڈ سے چلتے ہوئے جائیں تو بائیں طرف مال روڈ پر فیروز سنز آ جاتی ہے. بہنوئی مجھے وہاں لے گئے اور انہوں نے تعارف کرا دیا. مجھے وہ دکان بہت اچھی لگی. برسوں میں نے فیروز سنز میں کھڑے ہو کر کئی گھنٹے کتابیں پڑھی. تو اس سے بہت میری دلچسپی تھی غیر معمولی.